بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد हम लोग आलम सुन्नत المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة इस किताब में हम लोग आज सवाल नंबर 71 से पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारी किताब का जो सिलसिलावार हलक़ात की शक्ल में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हल्का नंबर 23 है। 23 सवाल नंबर 71 जो पढ़ना है, माना क़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल अस्माइल हुस्ना मन अहसाहा दखलल जन्नह। जी, यहाँ से पढ़ना है शेख, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा माना क़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल अस्माइल हुस्ना मन अहसाहा दखलल जन्नह। الجواب: وقد فسر ذلك بمعاني منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الإنصاف بها فيما يليق اتصاف بها أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به، وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، وما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم فليقف منه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام شديد العقاب سريع الحساب فليقف منه عند الخشية والرهبة، ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية. مثاله من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستواؤه على عرشه وفوقيته عليهم واستواؤه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صامد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، ويشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه، ويستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه، وكذلك من شهد عليه علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها، ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. السؤال: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب: ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته
وهو 3 أنواع. الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان. الثاني إلحاد الشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى. إلحاد المشبهة. إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوا بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. الثالث إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وأطردوا بقيتها كذلك. وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يكفي شيخ؟ ٹھیک ہے کافی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یہاں ہم لوگ علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں آج ہم لوگ سوال نمبر 71 ما معنى قوله صلی اللہ علیہ وسلم في الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. آج کا یہ حلقہ نمبر 23 ہے. سوال جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، من احصاها دخل الجنہ، یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ترمذی میں بھی ہے. تو اس حدیث کے کیا معنی ہیں؟ احصا کا معنی صرف شمار کر دینا ہے یا اور بھی اس کی کچھ وضاحت محدثین نے کی ہے. اب یہاں پر جواب میں کہہ رہے ہیں قد فسر ذلك بمعان، احصاء کا جو لفظ ہے اس کی کئی ایک تفسیریں کی گئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو یاد کرنا اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ بھی سب احصاء میں شمار کیا گیا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرنا ان سارے اسماء حسنہ سے، تو یہ ساری چیزیں احصاء میں شمار کی گئی ہیں. تو کون آدمی جنت میں داخل ہوگا؟ جنت میں وہ آدمی داخل ہوگا جو ان معانی کو یاد کرے یا پھر اللہ رب العزت کو ان کے ذریعے سے پکارے یا اللہ تعالیٰ کی ان اسماء حسنہ سے تعریف کرے. یہ سارے معانی ذکر کیے گئے. تو یہاں پر اس کے تفسیر میں مزید یہ بھی بات یہاں پر صاحب کتاب نے کہی ہے کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء ایسے ہیں کہ اس سے ہمیں بعض صفات کو اپنانا ہے، تو پھر ایسی صفت کو ہم سے مطلوب یہ ہے کہ ہم اس کو اپنائیں. جیسے یہاں پر انہوں نے کہا کہ رحیم ہے، کریم ہے، تو آدمی یہ کوشش کرے کہ اپنے اندر رحم کی صفت پیدا کرے. کریم ہے تو اپنے اندر بھی کرم کی صفت پیدا کرے. یہ آدمی اللہ رب العزت کے اسماء میں وہ نام جس سے ہمیں کچھ اقتدا کرنا مطلوب ہو تو ہمیں اس میں اقتدا کرنی چاہیے. جیسے رحم و کرم ہے، یہ ساری چیزوں میں اقتدا کرنی چاہیے. علی ان یصح له الاتصاف بها فيما يليق به، بلکہ عقیدہ یہ رہے، یہ بات ذہن میں رہے
کہ اب رحم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یا اللہ رب العزت رحیم ہے، تو یہ اس کے شایان شان وہ رحیم ہے۔ ہمارے اندر جو رحم و کرم کی صفت پیدا ہو رہی ہے یہ ہماری مخلوق کی سی ہے، یا مخلوق کی طرح ہم رحم کرتے ہیں۔ ہمارے اندر جو رحم کی صفت ہے وہ اور اللہ رب العزت کے اندر جو رحم کی صفت ہوگی دونوں ایک نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحم کی صفت وہ اس کے شایان شان ہوگی، یہی بات وہ اس جملے کے ذریعے سے کہنا چاہ رہے ہیں۔ وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها۔ بعض اللہ رب العزت کی صفات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی اور اپنی بڑائی کو بیان کر رہا ہے، جیسے الجبار ہے، العظیم ہے، المتکبر ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے ناموں میں سے چند نام ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی ان چیزوں کا اقرار کرے، ان چیزوں کو مانے، اور اس کے لیے سرنگو ہو جائے اللہ رب العزت کے سامنے، ان اوصاف کے لیے سرنگو ہو جائے، جب یعنی کہ اپنا سر جھکا دے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے پوری طرح تواضع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرے۔ جب اللہ رب العزت جبار ہے، زبردست ہے، اور اسی طرح عظیم ہے، تو اس کی عظمت کا ہم اعتراف کریں، اس کی عظمت کے سامنے ہم اپنے تواضع کا اظہار کریں۔ یہ جہاں پر ایسے اوصاف جو صرف اللہ رب العزت کے شایان شان ہیں ان کو ہم اپنانے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ المتکبر جو اللہ رب العزت کی تکبر کی صفت ہے یہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے، یہ ہم تکبر کی صفت اپنے اندر نہیں اپنائیں گے۔ یہاں صرف اللہ رب العزت کے لیے یہ صفت ہے، ہم اس کا اقرار کریں گے اور اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر نگوں کر دیں گے۔ اس کے بعد وما كان فيه معنى الوعد، اور ایسے کچھ اسماء ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے وعد یعنی وعدوں، اس کی مغفرت، اس کی قدردانی کا ذکر ہے، اس کے رحم و کرم کا، اس کی مہربانی کا، اس کی سخاوت کا ذکر ہے۔ تو وہاں آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو اس کا گویا کہ طلب کرنے والا بنا کر پیش کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی امید رکھے، اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی امید رکھے، اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی خواہش کرے جہاں پر ایسے معانی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کرتا ہے، معافی کا، ایسی چیزوں کا وعدہ کرتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزوں سے نوازے گا، مغفرت سے نوازے گا، اور اسی طرح اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ ان سارے چیزوں کا آدمی اللہ تعالیٰ سے گویا کہ ان ساری چیزوں کی تمنا کرے۔ پھر ایسے کچھ اسماء ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے دھمکی ہے، جیسے عزیز انتقام جو استعمال ہوا ہے کہ اللہ رب العزت زبردست انتقام لینے والا ہے، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ایسے جگہوں میں یا ایسے اسماء کے تعلق سے ہمارا رویہ یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریں، اور خود کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں۔ تو یہ جتنے بھی اسماء ہیں اس میں آدمی کو ان ساری چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ جہاں وعدے کا اللہ تعالیٰ گویا کہ ذکر کر رہا ہے اپنے اسماء میں، وہاں پر اللہ کے وعدوں کی یا اللہ تعالیٰ کے مغفرت اور عفو درگزر کی امید کرے۔ جہاں پر اللہ کے غیظ و غضب کا ذکر ہو وہاں پر آدمی اس سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے ڈرتا رہے، اور جن اوصاف کو اپنانے کی، اقتدا کرنے کی تلقین کی گئی ہے ان کو اپنائے، اور جن اسماء میں اللہ رب العزت کے ایسے اوصاف کا ذکر ہے جو صرف اس کے لیے زیب دیتے ہیں، تو پھر وہاں پر آدمی ایسا ہے کہ ان کا صرف اقرار کرے، ان کو اپنانے کی کوشش نہ کرے، جیسے المتکبر۔ حدیث میں بھی اس کے لیے
واضح الفاظ ہیں. حدیث قدسی ہے الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری ومن نازعنی شیئا منہما قذفته فی النار. یہ حدیث قدسی ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے اسماء میں مزید کچھ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں صاحب تعلیف. منها شہود العبد ایاها واعطاؤها حقها معرفة وعبودیة. اللہ تعالیٰ کے اسماء کی بندہ گواہی دے دل سے بھی، اور ان اسماء کو اس کا حق دے. کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحتیں نیچے کر رہے ہیں. مثال، اس کی مثال ایسی ہے: من شهد علو اللہ تعالی على خلقه وفوقیته علیہ واستواءه علیہ على عرشه بائن من خلقه وتعبد بمقتضى هذه الصفة. یہ ہے کہ آدمی اگر اللہ رب العزت کی شان کا اندازہ کرے یا اللہ رب العزت کی شان کی گواہی دے اور یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے علم و قدرت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا علم ہے، ہم جو بھی سوچتے ہیں اس کا علم ہے. یہ ساری چیزوں کا اگر کسی انسان کے دل میں یقین پیدا ہو جائے اور اس کے دل میں اس قدر یقین پیدا ہو اللہ رب العزت کے تعلق سے اور اللہ تعالیٰ کو وہ ہر مصیبت میں پکارے اور اسی کے سامنے بالکل اپنے آپ کو ایک عاجزانہ شکل میں پیش کرے اللہ رب العزت کے دربار میں، تو پھر اس کو ایسا لگے گا یا اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرے جو بھی باتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کو پہنچ رہی ہیں. میں اچھا بولوں گا تو بھی یہ باتیں اللہ کو خوش کریں گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے خود کہا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. آپ کے جو بھی باتیں ہیں اور اللہ رب العزت کے پاس یہ جو بھی اعمال صالحہ ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہیں. تو پھر بندے کو اس چیز کا یقین ہو جائے گا اور وہ یہ محسوس کرنے لگے گا کہ یہ ساری باتیں اللہ کے پاس پیش ہوں گی. تو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں میری جانب سے یا میرے اعمال میں صرف اچھا ہی عمل پہنچے، اس بات کا آدمی احساس اپنے اندر پیدا کرے تو پھر یوں سمجھو کہ گویا وہ ان اسماء کا حق ادا کر رہا ہے. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں کہہ رہے ہیں فَيَسْتَحْيِ أَن يَصْعَدَ إِلَيْهِ مِن كَلِمِهِ وَعَمَلِهِ مَا يُخْزِيهِ. آدمی کے اندر اگر اللہ رب العزت کے اسماء کا، اس کے صفات کا یقین دل میں پیدا ہو جائے اور وہ ان چیزوں کو محسوس کرے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہیں، تو پھر وہ آدمی اس بات سے شرم محسوس کرے گا یا اسے شرم آئے گی کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ جو کل کے دن اللہ کے دربار میں مجھے رسوا کر دے. پھر اس کے دل میں یہ بھی احساس پیدا ہوگا کہ اللہ رب العزت کے جو فرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو احکام ہیں وہ برابر آسمان سے زمین کی طرف وہ ہے کہ آتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے احکام کو جاری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سارے جتنے بھی بندوں کے کام ہیں ان کو کرتا ہے، سارے کائنات کی تدبیر کرتا ہے. مثلا مارنا، جھلانا، عزت دینا، ذلیل کرنا، کسی کے مرتبے کو اونچا کرنا، کسی کو نیچا کرنا اور کسی کو دینا، کسی سے روکنا، کسی سے بلاؤں کو دور کرنا اور لوگوں کے درمیان ان ایام کو گھمانا. مطلب یہ کہ یہ جو بھی کسی کے پاس ایک اس وقت حکومت ہے، سلطنت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، یہ اللہ رب العزت ان ایام کو، ان دنوں کو لوگوں کے درمیان گھماتا ہے. یعنی کبھی آج اس کے پاس ہے، کبھی کسی اور کے پاس ہوگی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اس کے علاوہ یہ جتنے بھی اس قسم کے تصرفات ہیں یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کرتا ہے. اس بات کا احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر جو اس مقام کو، اس مرتبے کو پہنچے گا، گویا کہ وہ عبودیت کا حق ادا کرے گا. وہ عبودیت کا گویا کہ اپنے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ لذت عبودیت کی محسوس کرے گا
اور آخر میں انہوں نے کہا فقد استغنا بربہ وکفا، اسے ایسا محسوس ہوگا کہ میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت ہی میرے لیے کافی ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں جو ایسا اس طرح محسوس کرے گا، اپنے اندر ان اسماء و صفات کا احساس اپنے اندر پیدا کرے گا، تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت سے قریب ہوگا، اور ایسا مرتبہ یا ایسے مقام کو وہی لوگ پہنچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا حق ادا کرنا یا اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کی صحیح معرفت حاصل کرنا، یہ انسان کو ایک پرہیزگار بندہ بنا سکتا ہے، اور یہ پرہیزگاری جب آئے گی تو یوں سمجھو کہ انسان کی زندگی سدھر جائے گی، اس اعتبار سے کہ وہ کوئی بھی بات کہے گا تو سوچے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس میری بات پہنچے گی، میں اللہ تعالیٰ کو، میری جانب سے اللہ کے پاس ایسی ہی بات پہنچنی چاہیے جو اللہ کو خوش کرے۔ یہ احساس بندگی اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ احسان کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ صرف اللہ کے ناموں کو صرف شمار کرنا ہی نہیں، اس کی تفسیر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کے معنی مفہوم کو سمجھے اور ان کے ذریعے سے پکارے۔ امام ابن قیم نے یہ کہا کہ صحیح بات اللہ تعالیٰ کے اسماء کے تعلق سے فَدْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا، تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اسماء و صفات، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا، دعا کرنا، اور دعا خود ہی بندگی ہے، عبادت ہے، ان کے ذریعے سے عبادت کرنا یہ اصل میں انسان سے مطلوب ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ کہا تخلقوا باخلاق اللہ، ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر یہ کہا کہ تم اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، اس کو آپ حدیث کہہ کے آپ نہ ذکر کریں کیونکہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اسماء و حسنہ کے تعلق سے یہ بات کہی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اسماء حسنہ کے ذریعے سے تم اللہ کو پکارو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، یہ انسان سے مطلوب ہے۔ اس آیت کی روشنی میں امام ابن قیم نے یہ بات کہی ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے دوسرا سوال پڑھا تھا، سوال نمبر 72، مشائخ یہ جو گزشتہ سوال ہے اس میں ساری باتیں واضح ہیں؟ واضح واضح۔ چلیے اس کے بعد سوال نمبر 72 جو ہے، ما ضد توحید الاسماء والصفات، توحید اسماء و صفات کی ضد کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات کی ضد کیا ہے؟ تو یہاں پر بتلایا جا رہا ہے ضدہ الالحاد فی اسماء اللہ و صفاتہ و آیاتہ، توحید اسماء و صفات کا اعتراف کرنا، اقرار کرنا، اس کو ماننا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ مطلوب ہے انسان سے۔ توحید اسماء و صفات ہے بلا تشبیہ ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے شایان شان اس کے اسماء کو ماننا، اس میں کسی قسم کی کجروی اختیار نہ کرنا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ تو اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضد کیا ہے، اس کے برخلاف امر کیا ہے؟ کوئی آدمی ایسا کام کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ توحید اسماء و صفات میں گویا کہ گمراہ ہے یا بھٹکا ہوا ہے یا غلط راہ پہ۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں الالحاد فی اسماء اللہ و صفات علی ثلاثۃ انواع، 3 قسمیں۔ ایک تو وہ جو مشرکین کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نام ہی اٹھا کر کسی بت کا نام رکھ دیتے، یا اللہ کے نام کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کا مشتق بناتے، یا اس کلمے سے کوئی کلمہ اس طرح نکال لیتے کہ اپنا معنی و مطلب گویا کہ ادا کریں، یا اس کو یہ کہیں کہ یہ اللہ ہی کے نام سے ماخوذ نام ہے۔ ایسا جیسا کہ انہوں نے اللات کا جو نام لیا وہ الالہ سے، یا العزیٰ کا جو نام لیا العزیز سے،
یا المنان سے انہوں نے لیا منات. تو یہ جو انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے، اللہ کے ناموں کو بگاڑ کر انہوں نے اپنے بتوں کے یہ نام رکھ لیے. تو یہ اللہ کے ناموں کے ساتھ کھلواڑ اور یہ اللہ کے ناموں کے ساتھ الحاد تھا، یہ کجروی تھی، یہ بے دینی اور اللہ کے ناموں کے ساتھ گویا کہ بے احترامی یہ تھی. اور یہ چیز اللہ رب العزت کے ناموں میں اس کے اسماء کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ توحید کے منافی ہے، توحید اسماء و صفات کے منافی ہے. ایسا کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی توحید کو گویا کہ نہیں مان رہا ہے، توحید اسماء و صفات کو. ایک تو یہ چیز تھی، مشرکین ایسا کیا کرتے تھے. دوسرے کچھ لوگ تھے جو کھلے عام ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن وہ بھی گمراہی میں تھے توحید اسماء و صفات کے تعلق سے. کیا ہے وہ گمراہی ان کی کس طرح تھی؟ وہ یہ کہتے تھے الحاد المشبہہ، ایسے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا اور ایسا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی بالکل ایسا ہی دیکھتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، ہماری جس طرح آنکھیں اس کی بھی آنکھیں. تو انہوں نے کیا کیا، بالکل اللہ تعالیٰ کو بھی انسانی جسموں کی طرح ایک جسم مان لیا. اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، سمیع، بصیر، اس کا ید ہے یا اس کی انگلیاں ہیں، اس کی نگاہ، اس کے آنکھ کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کی کیفیت پر ہم جا نہیں سکتے، اور ہم اس کی کیفیت پر ہم گویا کہ اس کی کیفیت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، اور اس کو بالکل ایسے تسلیم کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا ہے، نبی نے ذکر کیا ہے. اب اس کو ہم تشبیہ دینا کہ بالکل ہمارے آنکھ کی طرح اس کی آنکھ ہے، یا جیسے ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہماری جو زبان ہے، ہمارے الفاظ نکلتے ہیں، یہ اس طرح کی تشبیہ دینا اللہ تعالیٰ کی صفات کو، یہ بھی گویا کہ الحاد ہے اللہ کے اسماء اور صفات میں. تو یہ بھی ایک طرح کی توحید اسماء و صفات میں گمراہی. ایک تو وہ مشرک تھے جنہوں نے پوری طرح اللہ کے ناموں کو اپنے بتوں کے لیے استعمال کیا، اپنے بتوں کے لیے وہ نام رکھ لیا، اور پھر انہی بتوں کو اللہ کہہ کر پکارنے لگے اور انہی کو اللہ سمجھنے لگے. تو گویا کہ انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ان بتوں پر رکھ کر اس کو گویا کہ اپنا معبود بنا لیا. یہ لوگ دوسری قسم کے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ایسا ہی ہے جیسے مخلوق ہے، جیسے مخلوق کرتی ہے ویسے وہ بھی کرتا ہے، جیسے یہ بات کرتے ہیں ویسے وہ بھی بات کرتا ہے، جیسے یہ پکڑتا ہے وہ بھی پکڑتا ہے. تو گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی مخلوق کے اجسام کی طرح ایک مجمع گویا کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بنا دیا. یہ بھی غلط ہے، تشبیہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی، یہ بھی غلط ہے. تیسری چیز الحاد النفات المعطلہ. ایک تو یہ کہ بندے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پوری طرح بیکار سمجھیں. کیا ہے اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، النفات المعطلہ یعنی تعطیل کرنے والے، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پوری طرح معطل سمجھنے والے دو قسم کے لوگ. ایک تو وہ ہیں جو معتزلہ کہلاتے ہیں. معتزلہ نے یہ کہا کہ بس ہم یہ کلمات صرف مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، گویا کہ رحمان ہے، ٹھیک ہے رحمان ہے، ہم کہیں گے کہ اللہ رحمان ہے، لیکن بلا رحمہ، اللہ تعالیٰ رحم کے بغیر رحمان ہے، یا اللہ تعالیٰ رحمت کے بغیر رحیم ہے. یہ معتزلہ نے کہا کہ وہ کلمہ ہم مانیں گے، لیکن کلمہ جس چیز پر، جس صفت پر مشتمل ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ انہوں نے کہا. دیکھیں یہاں پر جیسے تعبیر ہے صاحب کتاب کی، قسم اثبتوا الفاظ اسمائه تعالی ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الکمال. جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت کمال، اس کی نفی کرتے ہیں، بس اس کے لیے اسم کو ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رحمان ہے لیکن بغیر رحمت کے، بلا رحمت. تو یہ خود بھی جو ہے ایک طرح سے توحید اسماء کی ایک خلاف ورزی ہے، تعطیل کرنا اللہ تعالیٰ کے اسماء کی، اس کو بیکار سمجھنا. جب اللہ تعالیٰ اگر رحم کرم والا نہیں ہے تو پھر رحمان کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب یہ کہے کوئی کہ اللہ کے لیے ہم لفظ استعمال کریں گے رحمان، لیکن اس کے اندر رحم کرم نہیں ہے،
تو پھر یہ تو ایک طرح کی بےہودہ بات یہ ہو جائے گی کہ ایک انسان ایسا اللہ تعالیٰ کے شان میں کہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے لیکن بغیر رحمت کے ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا الہاد ہے اسماء و صفات. اور دوسری قسم یا دوسرے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے بالکل نفی کرتے ہیں کہ نہ اللہ کا نام رحمان نہ اللہ کے اندر رحمت. ایسی بات معاذ اللہ کی پناہ. ایسی یہ ساری باتیں یہ جو توحید اسماء و صفات میں لوگ جو گمراہ ہوئے یہ بہت بڑی گمراہی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسی باتیں کہی اور اللہ تعالیٰ کو بالکل ایک عدم محض کہہ دیا. یعنی کوئی چیز نہیں, کوئی صفات نہیں, کوئی اسما نہیں, اس کے تعلق سے کوئی چیز آپ نہ مانیں. یہ بات یہ جہمیہ نے کہی. تو چاہے جہمیہ ہوں چاہے معتزلہ ہوں یہ دونوں ہی گمراہ ہیں اور انہوں نے جو تعطیل کی صفت اپنائی اللہ کے ناموں میں یہ کہا کہ یہ نام کو ہم الفاظ کو کلمات کو مانتے ہیں اس کی صفت جو ہے اس کو نہیں مانتے. یہ بھی ایک قسم کی تعطیل ہے. اور جنہوں نے یہ کہا کہ نہ ہم ان اسماء کو مانتے ہیں اور نہ اس کے محتوا کو ہم مانتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی تعطیل ہے. تو تعطیل میں معتزلہ پہلے درجے میں جہمیہ دوسرے درجے میں, یہ دونوں کے دونوں تعطیل کا شکار ہوئے. تو یہ چیز تعطیل کے درجے میں آتی ہے. تو یہ انہوں نے جو الحاد فی الاسماء والصفات کہا اس کی تین شکلیں, ایک تو الحاد المشرکین, دوسرا الحاد المشبہہ, اور تیسری چیز یہ جہمیہ اور معتزلہ کا یہ الحاد جو انہوں نے تعطیل کی شکل اپنائی. تعطیل, تشبیہ یا اللہ کے ناموں کو کسی اور کے لیے استعمال کرنا, یہ سارے کی ساری چیزیں توحید اسماء و صفات کے منافی ہیں. یہی بات وہ کہہ رہے ہیں ضد توحید الاسماء والصفات. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں یا اس کے اسماء و صفات میں خلاف ورزی یہ سب توحید اسماء و صفات کے منافی. یہیں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ. اللہ عزیز.